بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کچھ دن قبل لاہور اچھرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک خاتون عربی لباس پہن کر آتی ہے اور پھر وہاں لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم جمع کیا جاتا ہے اور اس عورت کو دبوچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موقع پر پولیس پہنچ کر اس کو بحفاظت وہاں سے نکال کر تھانے میں لے آتی ہے، وہاں سے اس کو معافی بھی منگوائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی اس نے یہ بھول کر کیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ سامعین محترم، دراصل یہ واقعہ کوئی قدرتی طور پہ پیش نہیں آیا یا قدرتی کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اتفاقی طور پر یہ واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اصلاً اس کے پیچھے کچھ حقائق تھے جو کہ چھپائے گئے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ چھپائی گئی۔ اصلاً سازش یہ تھی، چند دن قبل ہمارے چیف جسٹس پاکستان نے ایک کچھ بیان دیا تھا، متنازع بیان، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قادیانیوں کو کھلی اجازت دی جائے عبادت کی اور اپنے دیگر مذہبی اجتماعات کی، تو جس پر قوم نے یک زبان ہو کر ایک نعرہ بلند کیا کہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ تو اس کو چھپانے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس پر لوگوں کو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا گیا، نہ کہ یہ قدرتی کوئی حادثہ نہیں تھا۔ لیکن غور طلب بات یہاں یہ ہے، ملک میں جب بھی کوئی اچانک مذہبی ایشو پیدا کیا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی اہم مسئلے سے توجہ ہٹانے کی چال ہے۔ پورا ملک قادیانیوں کے خلاف یک آواز ہو کر مطالبہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ واپس لے اور قادیانیوں کی آزادی پر پابندی لگائے۔ اچانک عورت کا لباس اور اس پر اشتعال انگیز کی خبر چلانا شروع کر دینا اور لبرل طبقے نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف ایسا زہر اگلنا شروع کر دیا کہ لوگ قادیانیت کا مسئلہ چھوڑ کر متنازع لباس پر بحث میں لگ گئے۔ یاد رکھیے، جب کبھی ایسا واقعہ ہو تو اس اصل ایشو کو نہ بھولیں، بلکہ اس کی طرف توجہ سے پہلے سے بھی زیادہ کر لیا کریں تاکہ لبرل اور ملحدین کا رچایا ہوا ڈرامہ ناکام ہو۔ سامعین محترم، یہ واقعہ جو بنایا گیا، یہ اصلاً اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو چیف جسٹس نے بیان دیا تھا قادیانیوں کے حق میں، اصلاً اس کو دبانے کے لیے اور اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش کر کے پھر اس کو اچھالا گیا اور اس کو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ٹاپ بنا دیا گیا، اور جس نیوز کو بھی ہم کھولتے تھے تو ہر نیوز پر یہ خبر چل رہی تھی۔ اگر یہ واقعہ حادثاتی ہوتا اور قدرتی طور پر پیش آیا ہوا ہوتا تو شاید اتنا واویلا نہ مچتا اور لبرل طبقہ بھی اتنی چیخ و پکار نہ کرتا۔ آج سے کچھ دن جن کو اب یہ احساس آ رہا ہے کہ خاتون کو لوگوں نے مار دینا تھا اور لوگوں نے قتل کر دینا تھا، اور وہاں پولیس نے موقع پر پہنچ کے بہت بڑی بہادری کا کام کیا ہے، ان لوگوں کو میں یاد دلاتا چلوں، کچھ دن قبل اسمبلی ہال کے اندر صوبیہ شاہد نامی خاتون پر اسمبلی ہال کے اندر بال پوائنٹ پھینکے گئے اور اس پر خالی بوتلیں اور جوتوں کی برسات کی گئی، لیکن اس پر کبھی کسی لبرل کو یا کسی انگریز سی سوچ رکھنے والے انسان کو کبھی اس کا احساس نہیں آیا۔ اسی طرح آپ ہزاروں خواتین کو دیکھیں جن پر واقعی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس کے متعلق کبھی آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ختم نبوت جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے سامعین محترم، پاکستان کے آئین کے اندر اور قرآن پاک کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کو جو آخری رسول اور آخری پیغمبر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانی کے حق میں جو بیان دیا، اصلاً قوم کی توجہ اس طرف تھی اور اس توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ عورت کے لباس والا واقعہ پیش کیا گیا، اور ایسے شہر کے اندر پیش کیا گیا جہاں پر ختم نبوت پر پہرا دینے والے لوگ رہتے تھے، جن لوگوں کی دن رات ایک ہی آواز ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد،
زندہ باد زندہ باد۔ سامعین محترم، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت ہماری جان کا حصہ ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ ہم کبھی بھی اس معاملے پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہماری جان تو جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو شہید کر دیا، لیکن ان کی شہادت کی اصلاً وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ختم نبوت پر جن جن ہستیوں نے پہرا دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے، آج تک ان کے نام اور ان کا ذکر پوری دنیا کے اندر زندہ و تابندہ ہے۔ سامعین محترم، ہم کبھی بھی ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمارے آخری نبی و آخری رسول ہیں، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے وفادار رہیں گے۔ ہم مل کر نعرہ لگا رہے ہیں، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔